بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تورغر کے عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ تورغر پولیس یہاں آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، اگر آپ کو کسی تھانے سے یا چوکی سے آپ کا مسئلہ پرابلم حل نہ ہو تو میرے آفس کے دروازے تورغر کے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ مجھے آ کے بتائیں، یہاں تشریف لائیں۔ تورغر کے پولیس، تورغر کے جوان آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کا کوآپریشن ان کے ساتھ رہے گا۔ اگر جس سوسائٹی میں پولیس اور عوام کا کوآپریشن ہوگا تو اسی جگہ سے جرائم کا خاتمہ پاسبل ہے۔ ادروائز اکیلی پولیس عوام کی کوآپریشن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ پولیس آپ میں سے ہے تو آپ پولیس کے ساتھ ہر جگہ تعاون کریں، ان کے ساتھ کوآپریشن کریں، تو تورغر پولیس انشاءاللہ ہر وقت آپ کے پاس ہر جگہ جس جگہ آپ کو کوئی ایشو ہوگا انشاءاللہ آپ کو یہ رسپانس کرے گی، موجود ہوگی۔ ابھی انفارچونیٹلی یہ چاند رات کو، عید والی رات کو، آخری روزے میں برطنی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ہی فیملی تھی۔ پیسوں کے لین دین کے معاملے میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اس میں ایک شخص قتل ہو گیا اور دوسری پارٹی نے ان کے مکان پہ کوئی آگ شاگ جلائی۔ الحمدللہ اس میں جو لوکل پولیس تھی برطنی چوکی کی، وہ ان ٹائم وہاں پہنچ کے اور ان کی انوالومنٹ کی وجہ سے اور وہاں کے جو لوکل ناظم ہیں ان کی کوششوں سے دونوں نے مل کے اس مکان میں سے باقی لوگوں کو ریسکیو کیا۔ اگر پولیس ٹائم پہ نہ پہنچتی تو شاید اور زیادہ بڑا حادثہ ہو جاتا۔ اور پھر باقی جو پولیس ہے، باقی پولیس فالو اپ میں وہاں پہنچ گئی کافی ساری، اور پولیس نے جو مین ملزم تھا اس کو بھی اسلحے سمیت گرفتار کر لیا، اور دوسری سائڈ سے بھی جو ملزم تھا اس کو بھی اریسٹ کر لیا۔ میں خود بڈگرام میں موجود رہا عید کی رات کو۔ عید بھی ہماری وہیں گزری، لیکن الحمدللہ کافی جانیں جو ہیں وہ بچ گئی۔ تو پولیس کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، کسی فرد، بندے یا فیملی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ پولیس آپ سب کی ہے، تورغر کی ہے۔ آپ کی کوآپریشن ہوگی، آپ کی محبت ہوگی، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے میں جو بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا کلا کما کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم ایزی رہیں گے انشاءاللہ۔ بس میری یہی گزارش ہے کہ تورغر پولیس کے ساتھ آپ کی کوآپریشن ہو، آپ کا تعاون ہو، اور تورغر پولیس ہمیشہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں ذرا ماسک کے بغیر بات کروں گا چونکہ میرے حلقے کے بالکل بولیں جی، جو میں نے الیکٹ ہوتے تھے وہ 35 سال سے ماسک لگا کے یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ چونکہ 35 سال سے کنٹینیو 7 دفعہ وہ جیتے، اور اس دفعہ آپ کے تعاون سے میں نے آزاد الیکشن وہاں پہ جیتا منصرہ سے۔ تو میرا مقصد ہے کہ میں چونکہ عوام نے اعتماد کیے تو میں ماسک کے بغیر اپنی بات کروں۔ اور میرا حلقہ ویسے بھی تقریباً 35 سال سے کورونا کی نظر ہو چکا ہے کہ جو پسماندگی N13 میں ہے، جو ضلع منصرہ میرے حلقے میں، تو وہ بات تو میں بعد میں کروں گا۔ آج اس بجٹ جس پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ میں وزیر اعظم پاکستان کا اور اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بجٹ پہ کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے، اور مزدور طبقے کا خیال کیا گیا۔ 1 کروڑ 60 لاکھ خاندانوں کو 12,000 روپے کے حساب سے تقسیم کیے گئے، اور اس بجٹ میں کورونا اور صحت کے حوالے سے 1200 ارب روپے، ڈیم کے حوالے سے 69 ارب روپے، کمیونیکیشن کے حوالے سے 118 ارب اور 68 ارب روپے بجلی کے تقسیم کے حوالے سے یہاں پہ اس بجٹ میں رکھے گئے، اس مشکل حالات میں بھی۔ جناب اسپیکر، کورونا سے پہلے ہمارے پاس 2 ٹیسٹنگ لیبارٹری اور آج 111 ٹیسٹنگ لیبارٹری موجود ہیں، اور اس کے ساتھ جناب اسپیکر میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو بھی سلام کرتا ہوں جو اس وبا میں مشکل وقت میں جو پیرامیڈک سٹاف ہے، جو ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، جو لوکل گورنمنٹ کے لوگ، جو ریونیو کے، جو فورسز کے جو لوگ فرنٹ فٹ پہ ہمارے ساتھ تھے، اور جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر اس قوم کے لیے ساتھ کھڑی رہی، ان کو خصوصی طور پہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن جناب اسپیکر، اس مشکل وقت میں سب جانتے ہیں کہ اس مشکل یعنی معاشی طور پہ اس وقت ہم جس مشکلات سے گزر رہے ہیں، چونکہ 4-5 مہینے سے
5 مہینے سے کورونا کی وجہ سے معیشت کا پہیہ رک چکا ہے، انکم نہیں آ رہی ہے۔ تو اس مشکل حالات میں بھی جس طرح ملازمین ہمارے مرکز کے یا صوبوں کے جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اگر ان کی تنخواہ میں کوئی 10% تک اضافہ کیا جائے تو ان کی ایک حوصلہ افزائی ہو جائے گی، چونکہ بڑے مشکل میں وہ قوم کے ساتھ دے رہے ہیں، اور اس مہنگائی کے دور میں جو کہ آج سے نہیں بلکہ شروع سے پس رہے، تو اگر 10% کا اضافہ ہو جائے تو یہ میری ایک تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ چونکہ فوج کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہیں ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ بھی کتنے مشکلات میں اس وقت، یہاں تو چھوڑ دیں، یا پنڈی، اسلام آباد یا کراچی، لاہور کی بات چھوڑ دیں، جو 11 سیکٹر پہ ایک سپاہی جے سی او، این سی او یا پی جو سیکٹر پہ ہم جگن اولڈنگ، گلتری، نکیال سیکٹر یا کیل سیکٹر پہ جو 18,000 فٹ کی بلندی پہ ہمارے ایک سپاہی وہاں پہ کھڑا ہے، جو جان کی پرواہ کی بغیر اس ملک کی حفاظت کے لیے، تو میں کہہ رہا ہوں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اگر ان کی تنخواہوں میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر، چونکہ فیڈرل منسٹر، آنریبل منسٹر عمر ایوب صاحب جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ کی ذرا توجہ چاہیے، جناب اسپیکر یہ بات جو ہے آپ سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، 1 سال پہلے میں نے کویسچن کیا تھا اس پہ پیسکو کے حوالے سے کہ ہزارہ الیکٹرک کمپنی کا قیام، اور جناب اسپیکر اس پہ آپ نے بھی منسٹر صاحب سے پوچھا تھا، منسٹر صاحب نے جواب دیا تھا کہ 4 مہینے کے اندر ہزارہ الیکٹرک کمپنی کا قیام عمل میں لائے، بلکہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ پیسکو کے کل صارفین کی تعداد 38 لاکھ ہے، اور اس میں صرف ہزارہ کی اگر میں بات کروں تو ہزارہ میں 6,55,000 کے قریب صارفین بنتے ہیں، اور 2010 میں ہیسکو نے اس کو بائیفرکیٹ کر کے سکر ایک سیپکو کے نام سے ایک وہاں پہ ایک کمپنی بنائی، جس کی کل تعداد 6,48,000 یعنی فیزیبل بھی ہے۔ پھر اگر میں انکم کے حوالے سے بات کروں، اس وقت پیسکو میں ہزارہ 1 اور ہزارہ 2 واحد 2 سرکل ہیں جو پرافٹ میں جا رہے ہیں، یعنی اوورآل پیسکو ٹوٹل نقصان میں جا رہے ہیں، اور پیسکو کا نقصان کوئی 37% جو لاسز ہیں ہزارہ میں، اگر آپ اس کو ڈیٹیل چیک کر لیں تو صرف اس پہ یعنی 2 سرکل ہیں، ہزارہ 1 اور ہزارہ 2 دونوں جو اس وقت وہ منافع میں جا رہے ہیں، اور لائن لاسز بھی وہاں پہ بہت کم نہ ہونے کے برابر، 101% ریکوری ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت چونکہ ہماری مرکز میں بھی گورنمنٹ ہے، صوبے میں بھی گورنمنٹ ہے، بہت بڑا پرانا مطالبہ ہے، منسٹر صاحب بھی اسی حلقے سے ہیں، تو میں کہتا ہوں اگر یہ چھوٹا سا کام ہے، اگر یہ پیسکو یہ ہزارہ الیکٹرک کمپنی اس وقت جس سے آپ کا ثوابی بھی آپ کی شامل ہے اس میں، اگر یہ اس وقت نہ بن سکی، 2 سال ہمارے گزر گئے، پھر ہم تو صوبے کا بھی نعرہ لگا رہے ہیں کہ صوبہ ہزارہ، لیکن صوبہ ہزارہ اگر ہم چھوٹا سا ایک کمپنی اگر نہیں بنا سکے، کل ہم عوام کو کیا جواب دیں گے جناب اسپیکر؟ تو اس لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ عمر ایوب صاحب سے آپ نے بھی یہ بات کرنی ہے کہ ہزارہ الیکٹرک کمپنی بنائی جائے، چونکہ 36 اضلاع پہ ہمارا صوبہ مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں کراچی میں، سندھ میں 3 الیکٹرک کمپنیاں، پنجاب میں 5 الیکٹرک کمپنی، اور ہمارے پورے اس میں پیسکو 1 الیکٹرک کمپنی پہ 36 اضلاع مشتمل ہیں۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر، چونکہ نئی بھرتیاں بھی ہو جائیں، آپ کا جو ہمارا لائن مین ہے بیچارہ 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، بڑے عرصے سے وہ التوا میں، اگر وہاں پہ پیسکو میں بہت شارٹیج ہے ملازمین کے حوالے سے، اگر اس پہ لوگ بھرتی کیے جائیں تو۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر، میں بکریال سٹی پہ آتا ہوں۔ 2005 کے زلزلہ میں منسیرہ بالاکوٹ، تحصیل بالاکوٹ سے 17,000 جنازے اٹھائے گئے، 14,500 تحصیل بالاکوٹ اور 2,500 باقی منسیرہ، سیرن ویلی اور کونچ ویلی سے اٹھائے گئے۔ اس کے ساتھ ایک بکریال سٹی کا قیام جس میں اس وقت 2 ارب روپے لگ بھی چکے ہیں، لیکن آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر، جب زلزلہ آیا تھا، قیامت خیز زلزلہ، اس وقت بیرونی امداد $3 ارب آئی تھی منسیرہ کے لیے، اس زلزلہ کے علاقے کے لیے، تو 3 ارب بیرونی امداد اور اندرونی امداد تو الگ تھی، لیکن اس کے بعد 95 ارب روپے 2008 میں ملتان بھی شفٹ ہوئے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، اس پہ کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس 7 جج صاحبان کو لے کے گئے، وہاں پہ بکریال سٹی کا معائنہ کیا جس پہ 2 ارب روپے لگ چکے تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ کورٹ میں چیف سیکرٹری KPK اور سیکرٹری اقتصادیات اور سیکرٹری خزانوں کو کورٹ میں بلایا کہ جی ابھی تک یہ کیوں التوا کا شکار ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، 2 ارب روپے لگ چکے ہیں، فوری طور پہ اس پہ فنڈ ریلیز کیا جائے۔ تو جناب اسپیکر، اس وقت وزیر جو اقتصادی امور کے سیکرٹری بھی موجود تھے، اور سیکرٹری خزانہ نے عدالت میں بتا دیا تھا 8 مہینے پہلے کہ جی ہم 1 ارب روپے 1 مہینے کے اندر بھیج دیں گے۔ میں ایک بات آخر میں یکساں نظام تعلیم کے لیے کرتا ہوں
کہ اس وقت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت 6 کروڑ آپ کے ملک میں صرف لیبر ہے، 22 کروڑ عوام میں 6 کروڑ لیبر ہے. کیا یکساں نظامی تعلیم اگر نہیں ہوگا تو ایک غریب کا بچہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ میرا بچہ کوئی ڈپٹی کمشنر، لیبر کا بچہ تصور ہی نہیں کرے گا کہ میرا بچہ ڈپٹی کمشنر بنے گا، لیبر کا بچہ لیبر ہی بنے گا. اگر یکساں نظامی تعلیم پہ آپ، چونکہ آپ دلچسپی بھی لے رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی اس پہ بہت بڑا کام کیا ہے. جناب اسپیکر، آخری بات کہ یہ جو کرونا کے حوالے سے کہ یہ جو میرے ہانریبل ممبر نے بات کی اپوزیشن سائڈ سے کہ جی کرونا گورنمنٹ لے کے آئیے، تو حالانکہ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین نے کرونا اگر یہاں پر ہم لائیں تو امریکہ میں کون لایا، وہاں پہ برطانیہ میں کون لایا، وہاں پہ فرانس میں کون لایا، ہندوستان میں کون لایا. یہ اللہ کی ایک آفت ہے، اللہ کی ناراضگی، اور اللہ کی ناراضگی صرف اور صرف استغفار کے ذریعے، اور اس کے لیے خصوصی کوئی SOP بنائی جائے، ہوٹل کا کام بھی دوبارہ شروع ہو جائے اور لوگوں کو ایک SOP کے تحت زندگی بھی گزارنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ سلامت صاحب، آپ نے بہت اچھا اپنا کیس پریزنٹ کیا، اور ہمارے ساتھ ہم KPK میں اسمبلی میں بھی ہمارے ساتھ MP تھے، تو ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تیاری ہونی چاہیے. عالیہ کامران، میڈم عالیہ کامران. جی عالیہ کامران. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.